اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ الاحزاب چیپٹر نمبر 33 آیت نمبر 37۔ اور جب تم اس شخص سے کہہ رہے تھے جس پر اللہ نے انعام کیا اور تم نے انعام کیا کہ اپنی بیوی کو رو کے رکھو اور اللہ سے ڈرو، اور تم اپنے دل میں وہ بات چھپائے ہوئے تھے جس کو اللہ ظاہر کرنے والا تھا، اور تم لوگوں سے ڈر رہے تھے، اور اللہ زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو۔ پھر جب زید اس سے اپنے غرض تمام کر چکا، ہم نے تم سے اس کا نکاح کر دیا تاکہ مسلمانوں پر اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے بارے میں کچھ تنگی نہ رہے، اور جب کہ وہ ان سے اپنی غرض تمام کر لیں، اور اللہ کا حکم ہونے والا ہی تھا۔ اس قرآن کی آیت کو سمجھنے سے پہلے ایک واقعے کو سمجھنا ضروری ہے۔ اس وقت اس قرآن کی آیت کا جو حاصل مطالعہ ہے سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر یہ چیز بتاتا ہے، اور جب تم اس شخص سے کہہ رہے تھے، اس شخص کے معنی یہاں پر جو ہے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیے بغیر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر بتایا ہے کہ اللہ نے ان پر انعام کیا ہے، اور آپ نے بھی ان پر انعام کیا ہے کہ اپنی بیوی کو رو کے رکھو۔ یعنی قدیم جہالت کے وقت میں جو ہے ایسا تھا کہ وہ لوگ ریس کو دیکھتے تھے، جیسا کہ آج بھی ریسزم کا بہت زیادہ چل رہا ہے۔ تو وہاں پر جو ہے غلام کا اور جو ہے جو قبیلے ہوتے تھے، تو وہ لوگوں کے درمیان میں بہت زیادہ تفرقات ہوتا تھا، شادی نہیں ہوا کرتی تھی۔ تو زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ایک غلام تھے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اڈاپٹ کیا تھا، اور جو ہے جس کی وجہ سے وہ نام لیوا بیٹے بھی ہو گئے، جیسے کہ زیادہ فیمس تھا کہ زید جو ہے بن محمد کے نام سے، یعنی زید جو ہے محمد کے بیٹے ہیں۔ حالانکہ وہ غلام تھے، مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بہت زیادہ اتنی محبت دی کہ جو ہے بیٹوں کی طرح ان کو پالا، تو اتنا فیمس ہو گیا کہ جو ہے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں۔ اب ان کا جو نکاح ہوا تھا وہ جو ہے زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تھا۔ زینب اس وقت کے جو ہے ایک اچھے خاندان سے تعلق رکھنے والی عورت تھی، اور جو ہے ان لوگوں کے درمیان جب شادی کا موقع آیا، نکاح کا جب موقع آیا، تبھی بھی جو ہے زینب کہتی تھی کہ میں بہت بڑے خاندان سے تعلق رکھتی ہوں، اور جو ہے تم بالکل جو ہے ایک غلام ہو۔ مگر جب قرآن کی آیت نازل آئی کہ مطلب جو ہے اللہ اور اس کے رسول کا جو فیصلہ ہے وہ جو ہے سننا پڑے گا، تب جو ہے یہ لوگوں نے جو ہے دونوں نے جو ہے مان لیا، اور جو ہے وہاں پر نکاح ہو جاتا ہے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا۔ مگر جو ہے یہ بہت دن تک نہیں چلتی، تقریباً 1 سال کے بعد تفرقات پیدا ہو جاتے ہیں آپس میں، اور خود جو ہے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان سے طلاق مانگتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کہتے ہیں کہ مجھے طلاق چاہیے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ ریزن کیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ بار بار جو ہے اپنے خاندان کی شرف ہونے کا جو ہے وہ مجھے کہتے رہتے ہیں کہ میرا جو خاندان بڑا ہے، میں تم سے بڑی ہوں، میں تم سے بہت ہی زیادہ خاندان میں آگے ہوں، وغیرہ وغیرہ یہ بولتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے درمیان میں بہت سے تفرقات آتے ہیں۔ میں جو ہے بہت ہی زیادہ صبر کر چکا، اور جو ہے اب جو ہے مجھے طلاق چاہیے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر مرتبہ جو ہے کوشش یہ کرتے کہ آپ زید رضی اللہ عنہ کو سمجھا کے بھیج دیتے، اور کہتے کہ تم طلاق مت دو، تم صبر کرو۔ مگر جو ہے جب صبر کا جو پیمانہ جو ہے بھر گیا، اب وہ فائنلی آ کے کہہ رہے تھے کہ اب مجھے جو ہے چاہیے کہ مطلب ان سے میں طلاق لے لوں۔ اب ظاہر سی بات ہے جیسے ہی وہ طلاق لیے، تو وہاں پر یہ ہو گیا کہ جو مکہ کے جو مشرکین تھے ان لوگوں کو بولنے کا موقع مل گیا۔ وہ لوگ یہ کہنے لگے کہ جو ہے دیکھیے کہ جو زید، ہم تو کہہ رہے تھے کہ بڑے خاندان اور چھوٹے خاندان سے تعلق نہیں ہو پاتا، ان کو بولنے کا ایک بڑا موقع مل گیا، اور بڑے خوش بھی ہو گئے وہ لوگ اس بات پہ۔ مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک پلاننگ آلریڈی کچھ اور کر کے رکھا تھا۔ وہ یہ تھا کہ قدیم زمانوں کے اندر جو جاہلیت کا زمانہ ہے، اس کے اندر جو منہ بولے جو بیٹا تھا
اس کو حقیقی بیٹی کی طرح ٹریٹ کرتے تھے. یعنی ٹریٹ کے معنی جو ہے اگر جو ہے وہ مال کے اندر بھی اتنا ہی وراثت میں حصہ رکھتا تھا جتنا خاص بیٹا, جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو نہیں چاہتا. یعنی جو خاص بیٹا ہوتا ہے وہ خاص بیٹا ہوتا ہے, جو منہ بولے بیٹا ہوتا ہے وہ منہ بولے بیٹا ہوتا ہے, اس کو جو ہے جائیداد کے اندر حق نہیں ہے, اور وہ نہ ہی ان کا بیٹا ہے. کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نسل کو برقرار رکھنے کے لیے ماں باپ کو جو ہے رکھتا ہے, اور جو ہے منہ بولے بیٹے کو بھی الگ سے رکھتا ہے تاکہ ان کے ماں باپ کا بھی اس کو صحیح علم ہو جائے. تو اب بات یہ ہے کہ جیسے ہی جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوتا ہے کہ زید رضی اللہ تعالیٰ جیسے ہی طلاق دیں گے, آپ کو جو بھی ہوگا عدت کے بعد میں آپ کو جو ہے نکاح کرنا ہے. اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آلریڈی پتہ تھا, اس وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بار بار روک رہے تھے زید رضی اللہ تعالیٰ کہ آپ جو ہے مت جو ہے طلاق دو. مگر جیسے طلاق دی, اللہ کا آرڈر آ گیا کہ آپ کو نکاح کرنا ہے زید کے وائف کے ساتھ میں, رضی اللہ تعالیٰ عنہ زینب کے ساتھ میں. تب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے مکہ کے مشرکین کی طرف سے یہ ڈر تھا کہ جاہلیت کے دور میں کہ وہ لوگ کہیں گے کہ بہو سے شادی کر لیا, حالانکہ وہ بہو نہیں تھے, کیونکہ وہ ایک غلام کی جو ہے بیوی تھی. وہ جو ہے ایکچول میں غلام کی بیوی تھی جن کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پال رہے تھے یا ان کے انڈر میں تھے. مگر جو ہے منہ بولے بیٹے کے رواج کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ختم کرنے کے لیے یہ اللہ نے پلاننگ جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی کہ آپ کو اب زید کی بیوی سے یعنی زینب سے نکاح کرنا ہے. تو زینب سے جو ہے وہ نکاح کرتے ہیں, اور جو ہے ظاہر سے بات ہے کہ مطلب یہ اتنا ڈیفیکلٹ جو ہے وقت تھا کہ مطلب جو ہے لوگ ان کو برا بھلا کہنے لگے, اور بہت زیادہ لوگوں نے برا بھلا کہا کہ تم نے تو بہو کے ساتھ نکاح کر لیا. مگر ساتھ ساتھ جو ہے بات یہ ہوئی کہ جو غلام کی بیوی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کر لیا, جو کہ غلامی کا جو دور ہے, یعنی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک بھی یہ غلاموں کا بہت بڑا رواج تھا, جو غلاموں پہ ظلم کرتے تھے, غلاموں کا کوئی حق نہیں تھا. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد یہ جو غلامی ہے یہ دھیرے دھیرے کم ہو گئی, یا بہت ہی زیادہ جو ہے نہ کے برابر ابھی کہیں پر ہوگی, مگر یہ رواج جو ہے پوری دنیا سے جو ہے ختم ہو گیا. مگر غلاموں کو بیچنا, انسانوں کو بیچنا, انسانوں کو لینا, یہ ساری جو ہے زمانے سے چلا آ رہا تھا. اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے غلام کی بیوی کو جب شادی کر لیے یا نکاح کر لیے یعنی زینب سے, تو وہ ایک ایسا بڑا جو ہے جھٹکا تھا مکہ کے مشرکین کو, ایک تعجب دینے والا جھٹکا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ غلام کی بیوی کو محمد جو آزاد ہیں انہوں نے نکاح کر لیا. تو یہ بہت بڑا جھٹکا تھا. اس کو جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے پریکٹیکلی کر کے بتانا چاہ رہا تھا ان لوگوں کی, کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وہ آخری نبی ہیں, اور جو ہے قیامت تک جو ہے کوئی بھی نبی نہیں آنے والا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے ذریعے سے ہی کہ تمام وہ سارے رواج جو چلے آ رہے ہیں جو لوگوں نے گھڑ لیا ہے, اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ختم کرنا چاہتا تھا, جس کی وجہ سے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کرنے کے لیے کہا. اور اللہ یہیں پر یہی بات کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ ڈر رہے تھے لوگوں سے کہ لوگ کیا کہیں گے. اللہ آگے فرماتا ہے اللہ زیادہ حقدار ہے کہ تم مجھ سے ڈرو. اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو لوگ کیا کہیں گے اس کی تم فکر نہ کرو, بلکہ جو صحیح بات ہے جو اللہ نے حکم دیا ہے اس پہ تم جو ہے ڈرو. پھر جب زید سے اس سے اپنی غرض تمام ہو چکا ہے تو اس پہ نکاح کر لیا, جیسے میں نے آپ کو بولا. تو یہ بیک گراؤنڈ ہے اس قرآن کی آیت کا. اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نکاح کر لیتے ہیں زینب رضی اللہ عنہا, اس کے بعد وہ اپنے ان کو بیوی سے شامل کر لیتے ہیں. اور جو زمانے سے جو چلا آ رہا تھا ایک رواج کہ غلام کی جو ہے بیوی سے نکاح نہیں ہوتا, تو بعد میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نکاح کر کے وہ سارے رواج کو ختم کر دیا. اور جو ہے جو منہ بولے بیٹے کا جو رواج تھا وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک جو ہے اس کو ختم کر دیا. مگر بات یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف ہوئی, کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے اور اللہ کے پیغمبر تھے, اللہ کے بندے تھے, وہ فرشتے نہیں تھے, اور اللہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی فرشتے ہمیں جو ہے بھیجے. تو ظاہر سے بات ہے انسانیت کے طور پر جو تکلیفیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچنی تھی وہ پہنچی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو اجر اعظم جو ہے عظیم عطا فرمائے, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے قیامت تک کے لیے جو صحیح راستہ ہے وہ ہمیں عطا کر دیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.